مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یاسین شریف کی ابتدائی 7 آیات کی ہے۔ گزشتہ رمضان میں آپ احباب نے درس حدیث میں ترغیب و ترغیب کی احادیث، اس سے پہلے سورہ یاسین کی تفسیر آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ اس دفعہ مختصراً قرآن کریم کی یہ سورہ یاسین، جس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے، یہ سورہ یاسین شریف مکی ہے اور قرآن کریم کی آیتیں مکی اور مدنی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب جو مکہ مکرمہ میں رسول کریم پر آیات نازل ہوئی ہیں انہیں مکی کہا جاتا ہے، جو مدینہ المنورہ میں رسول کریم پر آیات نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے۔ اور سورہ یاسین مکمل مدنی ہے اور اس کے اندر 5 رکوع، 83 آیت، 729 کلمے اور 3000 درود ہیں۔ سورہ یاسین کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو 10 قرآن کریم کی تلاوت کا اجر عطا فرماتا ہے۔ سورہ اخلاص کے لیے کہا گیا کہ جو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اللہ اس کو ختم قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اقرؤوا علی موتاکم سورہ یاسین، تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین پڑھو۔ یہاں موتا سے مراد قریب المرگ لوگ ہیں جو وفات کے وقت جن پر موت کی شدت ہو تو سورہ یاسین شریف کی تلاوت سے آسانی ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی موت کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس لیے علماء یہ ترغیب دیتے ہیں کہ جو انسان وفات پا رہا ہو اس پر سورہ یاسین شریف اور سورہ راحت کی تلاوت کی جائے، وہ اس کی موت کی آسانی کا سبب بنتا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یاسین۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصفی نام ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یا حروف مقطعات میں سے ہے، سین مخفف ہے سید کا، جس کا معنی ہے اے سردار، یعنی اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امت کے سردار ہیں، سید۔ فرمایا بل قرآن حکیم، قسم ہے قرآن کریم کی جو حکمتوں سے بھری ہے، حکمت والی کتاب قرآن کریم کی قسم۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی قسم ارشاد فرما کر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب بیان فرماتے ہیں انک لمن المرسلین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں۔ اے سردار، حکمت والے قرآن کی قسم، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے رسول کی رسالت کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی قسم ارشاد فرما کر اس کو زیادہ تاکید کے ساتھ ثابت کیا تاکہ کسی قسم کی شک اور شبہ نہ پایا جائے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ابو جہل بول پڑے، عتبہ بول پڑے، شیبہ بول پڑے، دیگر قریش کے سردار بول پڑے لست مرسلا، آپ رسول نہیں ہیں۔ رسول کریم نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، کافروں نے کہا کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ اب جواب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو نہیں دے رہا، اللہ کی طرف سے رسول کریم کی طرف سے اللہ رب العالمین جواب دے رہا ہے انک لمن
دوستوں میں سے ہے۔ ابو جہل نہیں کہتا، نہیں مانتا، نہ مانے، عتبہ نہیں مانتا، نہ مانے، شیبہ نہیں مانتا، نہ مانے، آپ کے مخالف نہیں مانتے، نہ مانے، دشمن نہیں مانتے، نہ مانے، اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ یہ آپ رسول اللہ اتنا واضح کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو، قیامت تک جتنے رسول کریم کے دشمن آپ کی رسالت کا انکار کرتے رہے، قرآن کریم قیامت تک رسول کریم کی رسالت کی گواہی دیتا رہے گا۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، اور آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، نہ عتبہ سیدھے راستے پر ہے، نہ ابو جہل، نہ آپ کا کوئی مخالف۔ اگر کوئی صراط مستقیم تلاش کرنا چاہتا ہے، وہ صراط مستقیم پر آپ ہیں، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، آپ ہی صراط مستقیم پر ہیں۔ یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا تنزیل العزیز الرحیم، جس قرآن کریم کا اللہ نے قسم اٹھایا ہے وہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے اترا ہوا ہے، اتارا ہوا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے اتارا ہے۔ اب قرآن کو اللہ نے کیوں اتارا؟ فرمایا جو تنزیل مما انزل آباؤہم فہم غافلون، تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا، یعنی ان کے باپ دادا کے پاس کوئی نبی رسول نہیں آیا۔ تو قریش مکہ کے جتنے عرب قبائل تھے ان کے پاس کوئی رسول نبی تشریف نہیں لایا، انہیں کسی نے کچھ نہیں کرایا۔ تو فرمایا حضور ہم آپ کو ان لوگوں کے پاس بھیج رہے ہیں جو خود گمراہ اور ان کے باپ دادا بھی گمراہ تھے، ان کو کوئی ڈرانے والا نہ تھا، فہم غافلون، وہی بے خبر تھے، وہ آج بھی بے خبر ہیں، وہ آپ کے ساتھ الجھ رہے ہیں تو جہالت کی وجہ سے، آپ کے ساتھ بحث کر رہے ہیں بے خبری کی وجہ سے، کیونکہ ان کے پاس کوئی نبی رسول پہلے آیا نہیں، کوئی کتاب ان پر اتارا نہیں گیا، تو ابھی بھی آپ کے ساتھ الجھے گے۔ لقد حق القول علی اکثرهم فهم لا یؤمنون، البتہ تحقیق ان کے بعض لوگوں پر حق واضح ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو قرآن کریم کی سورہ یاسین کی ابتدائی آیات سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کو اللہ رب العالمین نے واضح کیا، ساتھ میں قرآن کریم کے نازل ہونے کے مقصد کو رب کریم نے بیان کیا، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اور ڈیوٹی کو رب کائنات نے بیان کیا کہ آپ کا کام ہے کہ لوگوں کو تبلیغ کر کے عذاب سے ڈرائیں، اللہ رب العالمین کے غضب سے ڈرائیں۔ آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی جہالت کی انتہا پر پہنچی ہے، یہاں ان کو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہدایت کرنے والے کوئی نبی رسول ان کے پاس نہیں آئے، اور ان کے باوجود ان پر حق واضح ہو چکا ہے لیکن یہ نہیں مانتے۔ تو قرآن کریم کی آیت سے ثابت ہو گیا کہ اللہ رب العالمین کو ماننے کے لیے سب سے پہلے رسول کی رسالت کو ماننا ضروری ہے۔ اگر نبی کو رسول نہیں مانو گے، نبی نہیں مانو گے تو ان کی قول کی صداقت آپ کی قلب میں نہیں بیٹھے گا۔ تو اس لیے رب کائنات نے سب سے پہلے اور کافروں کو ڈرانے کے لیے قسم اٹھا کر قرآن کریم کا اپنے رسول کی رسالت کو پھر نبی پاک کی صراط مستقیم ہونے کو بیان فرمانے کے بعد باقی معاملات کا ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو اس سورہ یاسین میں آپ کو علم کے خزائن ملیں گے، نصیحت کے بڑے یہ آپ کو یہاں ملیں گے۔ انشاءاللہ وقت رہا تو دو چار آیات کی ترجمہ مختصر تفصیل آپ کو عرض کرتا رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔